بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سورہ روم کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 60 تک کے مضامین اور تفسیر سماعت فرمائی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک یہ مضمون ہے کہ رزاق اللہ پاک ہی ہے، روزی گھٹانا بڑھانا اس کی مشیت اور حکمت سے ہوتا ہے، لہٰذا تم اگر اللہ پاک کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کی اپنے مال سے مدد کیا کرو، اور یہ مدد ان کا حق ہے۔ جو لوگ یہ حق ادا کرتے ہیں وہ فلاح اور کامیابی پاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، سودی لین دین سے مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں، جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، جیسے زکوٰۃ خیرات ہے، تو اس سے مال میں برکت اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور کئی گنا مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، رزق دیا، پھر موت دیتا ہے اور روز محشر دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشرکین جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں سے کوئی یہ سب کام کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خوب سمجھ لو کہ اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک یہ مضمون ہے کہ دنیا میں بحر و بر میں جو فساد پھیلتا ہے وہ انسان کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور اس طرح اللہ پاک ان کے گناہوں کا کچھ مزہ دنیا میں چکھاتے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کر کے توبہ کریں اور اصلاح کریں۔ کفار مکہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ پچھلے زمانوں میں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی اختیار کی، ان کا انجام کتنا خراب ہوا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم تو صحیح دین پر مرتے دم تک جمے رہو، کیونکہ قیامت اٹل حقیقت ہے، اور قیامت کے دن کامیاب بندے نامرادوں سے جدا ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو کفر کرتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، اور نیک عمل کرنے والے اپنا راستہ جنت کی طرف بناتے ہیں۔ آیت نمبر 46 سے 50 تک اللہ پاک کے 3 عظیم نعمتوں کا ذکر ہے جو وہ اپنی رحمت سے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت خوشگوار ہوا ہے جس کے دوش پر بادل آتے ہیں، اور سمندروں دریاؤں میں کشتیاں چلتی ہیں جن سے انسان روزگار حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری نعمت انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنا ہے جو انسانوں کو ہدایت اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور تیسری عظیم نعمت باران رحمت اور بارش کی ہے۔ جب یہ بارش طویل خشک سالی کے بعد برستی ہے تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اور جس طرح اللہ پاک مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 تک یہ مضمون ہے کہ اے پیغمبر، آپ دل کے اندھوں اور ان لوگوں کو جن کے دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، آپ ان کو حق کی بات نہیں سنا سکتے، بالخصوص جب کہ وہ سننا بھی نہ چاہتے ہوں۔ ہاں، آپ اپنی نصیحت اور خیر خواہی کی دعوت ان کو دیجیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کی نصیحت اور دعوت حق ان کو فائدہ دے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 تک یہ مضمون ہے کہ تم اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ اپنی ذات میں بھی کرتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری پیدائش ایسی حالت میں کی تو تم کمزور تھے، پھر اللہ نے تم کو جوان کیا تو طاقت و قوت عطا فرما دی، پھر تم کو بوڑھا کر کے دوبارہ کمزور اور ضعیف کر دیا۔ اللہ پاک کے اس تصرف سے تم کو یقین آ جانا چاہیے کہ وہ کامل علم اور قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کافروں کی بدحالی اور حواس باختگی کا ذکر ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اور قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے کہ اتنی جلدی قیامت قائم ہو گئی۔ اس وقت ایمان والے نہایت پرسکون، مطمئن اور ہوش و حواس میں ہوں گے۔ وہ ان کافروں کو کہیں گے کہ تم اللہ کے علم اور تقدیر کے مطابق دنیا اور برزخ میں پڑے رہے ہو، اور آج وہی دن آ گیا ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں تم نے گمراہی اور غلط کاریوں سے توبہ نہیں کی تھی، اب آج کے دن تمہاری نہ کوئی معذرت اور معافی مانگنا تم کو فائدہ دے گا، اور نہ آج تم عمل صالح کر کے اللہ کو راضی کر سکو گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 تک یہ مضمون ہے
کہ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم میں ہر قسم کے دلائل، نشانیاں اور آیات خوب اچھی طرح بیان فرما دی ہیں۔ اس کے باوجود یہ کافر اور مشرک لوگ ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے، ہر نشانی، ہر آیت اور ہر معجزے کو جھٹلا دیتے ہیں۔ ان کی اس مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اے نبی، آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں، ہمارا وعدہ آپ کی نصرت اور کامیابی کا سچا ہے، وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، گزشتہ ہفتے کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی فہم سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔